السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ عنوان ہے شوال کے 6 روزے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہے جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امت کو ان کے کرنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا قانون شریعت میں ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ سورہ الانعام۔ تو اس طرح جب ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو 10 مہینوں کا ثواب ہوگا، اور جب شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کا ثواب ہوگا، تو اس طرح مل کر 12 مہینوں کے برابر ثواب ہو جائے گا۔ علماء کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، شوال کے ان 6 روزوں سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی اور کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس طرح ان 6 روزوں کی رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد کے سنتوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کی بنا پر ہماری فرض نماز کی کوتاہیوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا اگرچہ افضل اور مستحب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے رب، میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ۔ کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخر تک وقفہ سے ایک دو کر کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ شوال کے ماہ میں ہی یہ 6 روزے مکمل کرنے چاہیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔